فرما دیں کہ دکھاؤ مجھے وہ لوگ جنہیں تم نے بطور شریک اللہ رب العالمین کی ذات سے ملا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں غالب ہے سب پہ ذاتی طور پہ، اور ساری دانائی اسی کی شان ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں گزشتہ سبق کے آخر میں 2 آیتیں، قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم سے سوال نہیں ہوگا اس بارے میں جو ہم نے جرم کیا ہے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے ہو۔ آپ نے ذہن میں یہ بات اس سورہ مبارکہ کے اسباق میں رکھنی ہے کہ کبھی اس سورہ مبارکہ کی آیات میں الفاظ میں مشرکین کے اعتراض کو دہرایا جاتا ہے۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ہم لوگ بڑے اتفاق سے جی رہے تھے، ہمارے درمیان کوئی پھوٹ نہیں تھی، کوئی عقیدے کے مسئلے پہ جھگڑا نہیں تھا، کوئی اعمال کی چال میں آپس میں لڑائی نہیں تھی، باہمی افتراق آپ نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، یہ آپ کا جرم ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہی الفاظ لائے گئے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں یہ تبلیغ کا رنگ ہے۔ یہاں جرم کا لفظ نہیں لایا گیا۔ جب دین کی تبلیغ کر رہے ہوں تو اس میں دوسرے کے سخت لفظ کے جواب میں بھی نرم لفظ استعمال کرو۔ جو مسئلہ جہاد کا ہے وہ الگ ہے، جو مسئلہ تبلیغ کا ہے وہ الگ ہے۔ تبلیغ کا مزاج اور ہے، اور جو جنگ و جدل ہے، جہاد و قتال ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دین سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لطیف پیرائے میں انداز دے دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم نے تمہارے نزدیک ہم نے جرم کیا ہوا ہے تو اس کا جواب ہم ہی دیں گے، تم نے تو نہیں دینا، اور اگر تم نے جرم کیا ہے تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، تم دو گے، یہ نہیں کہا۔ لا تسألون عما اجرمنا، اگر یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے، مسئلہ آخرت بیان کیا ہے، مسئلہ نبوت بیان کیا ہے، اور اس میں دلائل لائے ہیں اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، توحید کی بات آئی ہے تو واضح کیا ہے کہ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک ایک ہیں، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی۔ اور میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے جب مشائخ کو پڑھا ہے نا، کچھ بزرگوں کے تو جوتے سیدھے کیے ہیں میں نے،
ان کی بارگاہ میں مستقل حاضری بھی نصیب ہوئی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں میں بھی، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں سب سے زیادہ قریب رہا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے محتاط لوگ کم دیکھے ہیں، بعمل لوگ، عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، معمولات میں ہوں، درس و تدریس میں ہوں، گھریلو زندگی کے اندر کم لوگ اتنے بعمل دیکھے۔ تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو سب سے زیادہ عامت الناس میں بیان جن ہستیوں نے کیا ہے وہ ہمارے مشائخ ہیں، کیونکہ وہ جب سبق بھی دیتے ہیں تو سبق شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور جب اس کا اختتام کرتے ہیں تو اختتام بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں گزشتہ سبق میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت لیتے ہیں ہم، لیکن ان کے کلام، ان کی کلام اور ان کے پیغام اس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ وہ آغاز میں ہی اپنی کلام کے جس رنگ میں توحید باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بہت کم کلاموں میں اس رنگ کا نکھار دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارے جتنے مشائخ گزرے ہیں سب سے زیادہ توحید پر تو انہی لوگوں نے محنت کی، عامت الناس میں۔ اہل علم کی سپورٹ تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جب تک علم کے مرکز قائم ہیں تو انشاءاللہ مسلمان بکھریں گے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا قلعہ مضبوط ہے ان کا، جہاں بھی کوئی شرارت کرے گا تو اہل علم ان کی شرارت کو اپنے علمی جواب سے زائل کر دیتے ہیں۔ لیکن عوام میں، پبلک میں ہمارے جو اکابر مشائخ ہیں ان کا مسئلہ توحید کے حوالے سے بہت بڑا رول ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو انہوں نے بڑی نرمی سے، محبت سے یہ بات سکھائی ہے، اور یہی جو بھی دوسروں تک اللہ کے دین پہنچانے والے لوگ ہیں انہیں یہ ایک ترغیب ہے اس میں، کہ حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ انہیں کہیں کہ تم یہ ہمارا جرم سمجھ رہے ہو، دلائل لائے ہیں، آخرت دیکھو، توحید کو سمجھنا ضروری ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو جل جلالہ، لیکن تم نے کعبہ شریف میں جو کم و بیش 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے آیات کے اندر بھی پڑھا، جب اس مقام پہ ہم پہنچے تو آپ سے میں نے گزارش کی کہ دیکھو میں یہ جو بات بار بار کہتا تھا کہ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اللہ پاک جیسا ہو سکتا ہے؟ اس جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ذات ہی ایسی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ تعالی الہ ہیں، ان کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ الحی ہیں۔ الحی کا کیا مطلب ہے؟ ایسی زندگی کے مالک ہیں جس میں نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ وہ زندگی جو ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لدنی نہیں ہے، کسی اور سے آئی ہو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک زندہ ہے، وہ زندگی ذاتی ہے، اور وہ زندگی اللہ پاک کی ملکیت ہے، اور اس میں ابتدا بھی کوئی نہیں ہے اور انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اور ایسا زندہ ہے؟ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ زندگی کس نے دی ہے؟ تو ذاتی طور پہ زندگی تو کسی کے پاس بھی نہیں، نہ میرے، نہ آپ کے، نہ مشائخ کے، نہ اولیاء کے، نہ انبیاء کے۔ وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ پاک کی۔
پھر ہر زندگی میں ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، پیدائش بھی ہے، وفات بھی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ جب کچھ نہیں رہے گا تو کون ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو ایسی زندگی کسی اور کے پاس ہے؟ پہلے اس مسئلے کو ہی حل کر لیں، ایسی زندگی والا کوئی لا کے دکھا دیں تو پھر مانا جائے نا کہ واقعی کوئی اللہ پاک کا شریک ہو سکتا ہے بالفرض۔ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے، ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ایک صفت باری تعالیٰ کو لے کے سمجھ لیں، قیاس کر لیں پھر تمام صفات پر کہ اللہ پاک کا کوئی ثانی نہیں، اللہ پاک جیسا کوئی نہیں۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہے ہی کوئی نہیں تو دلیل کہاں سے لائیں؟ پھر مشرکوں سے فرمایا تم کہتے ہو کہ رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پر رسول علیہ السلام کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل مکہ کے سامنے رکھا تو ایسی کلام کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنج کٹھے کی زبان بول رہا ہے، کوئی ہند کو بول رہا ہے۔ یہ اہل عرب جو تھے، وسط عرب کے لوگ جو کلام میں پوری دنیا میں امام تھے، ان کے سامنے یہ کلام آئی۔ اور حق تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورت کا مزاج سمجھ میں آ جائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، حضور علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ قرآن مجید ہے، عَلَىٰ عَبْدٍ۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، اور اس کا چیلنج ہر دور کے لیے، صرف اس وقت کے لیے نہیں یا اب تک کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ جب بھی کوئی اس چیلنج کو قبول کر لے اور توڑ کے لا کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا نا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ علی عبدنا، یعنی حضور علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، تمہیں یہ شک ہے تو جو ہم نے نازل کیا ہے پھر یہ مشکوک ہو گیا نا۔ تم نے پھر قرآن کو مشکوک کر دیا کہ اللہ کی کلام نہیں ہے، اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں کیا ہے، تو پھر ایک کام کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ سارے ماہرین کلام کے ماہر، شاعری کے بڑے، نثر کے بابے، علم کلام کے عبقری، ساروں کو جمع کر لو اور اس قرآن پاک کے مقابلے میں اس کی ایک سورت جتنی سورت بنا کے لے آؤ۔ مفسرین کرام نے فرمایا بسورتن، اس میں یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ، عام بات کی ہے نا، خاص نہیں کیا کہ بڑی صورتوں جتنا یا درمیانی صورتوں جتنا، بلکہ بسورتن سب سے چھوٹی صورت بھی لے آؤ۔ انا اعطینا، اتنی لے آؤ۔ لا سکے؟ نہیں لا سکے نا۔
فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم صورت بنا کے نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، دعویٰ ہے اللہ پاک کا، اس میں مفسرین کرام نے عجیب ترتیب سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے مسئلہ توحید پوری انسانیت کے سامنے رکھا، دعویٰ کیا کہ توحید اللہ پاک کا حق ہے۔ دلیل کے طور پہ دو دلیلیں دی، ایک یہ کائنات جو تکوینی دلائل ہیں، یہ سب اللہ نے بنائی ہے جل جلالہ، دوسرا یہ کلام پاک تنزیلی دلائل ہیں، یہ اللہ پاک کی کلام ہے، اور یہ جو کلام نازل ہوئی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے بات؟ تو توحید کے دلائل میں کائنات بھی ہے، قرآن بھی ہے، رسول پاک بھی ہے۔ یہ ترتیب ہے اس جگہ کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترتیب سمجھائیے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دلیل ہے، حضور علیہ السلام کا وجود بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، آپ پہ جو کلام نازل ہوئی ہے یہ بھی توحید کی دلیل ہے، تو پھر لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے نا، وہ جو سب سے بڑا ان کا بابا تھا نا لبید، اس نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ پاک نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر تم امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہو، دارالجزا آخرت ہے، اور اس میں ایک یوم الفصل ہے، پہلا دن، وہ ہے روز قیامت، اس دن فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جزا سزا کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت کا نام جنت ہے اور دوسری کا نام جہنم ہے۔ یہاں پہ جو امتحان دو گے، اگر اچھا دے کے جا رہے ہو تو جنت ہے، اگر من موجی کر رہے ہو، احکام پہ نہیں، خواہشات پہ، پھر جہنم ہے، کفر پہ جا رہے ہو، شرک پہ جا رہے ہو، الحاد پہ جا رہے ہو، خواہش پرستی پہ جا رہے ہو، تو آخرت ہے۔ اگر دنیا امتحان گاہ ہے تو وہ امتحان کیسا جس کا نتیجہ کوئی نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہزاروں سال سے لوگ دنیا میں آئے، فوت ہو گئے، پتہ نہیں کہاں دفن ہوئے، کوئی ڈوب گیا، کوئی جل گیا، پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو ایک دن میں اکٹھا کر لیا جائے، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے؟ تو دلیل آئی کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا۔ مشرک کہتے تھے، جو دہریے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، ان کو ہم پھر اور زاویے سے بات کرتے ہیں، یہ چونکہ مضمون مشرکوں کا ہے، وہ کہتے تھے ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو اتنے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا؟ ہاں جی اللہ نے پیدا کیا۔ موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو جو اللہ اتنے ہزاروں لوگوں کو مختلف ادوار میں پیدا کر سکتا ہے، ایک نطفہ تھا، اس سے ایک انسان بنایا، اس انسان کو جوان بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا، عقل والا بنایا، فہم والا بنایا، پھر ایک خاص وقت تک رکھ کے اس کو موت دے دی۔ تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر تم دوبارہ اٹھانے کا انکار کرتے ہو تو پہلی مرتبہ جو پیدا کیا اس کا پہلے انکار کرو۔ تو پہلی مرتبہ کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود دلیل ہے کہ میں موجود ہوں، تو مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جب اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت دے گا اللہ، اور اس کے بعد تم دنیا سے گم ہو جاؤ گے، برزخ میں چلے جاؤ گے،
پھر جب اللہ پاک چاہیں گے تمہیں اٹھانا چاہیں گے تو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ جو پہلی بار بنا سکتا ہے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اصول یہ ہے کہ پہلی بار بنانا مشکل ہے، اس کو دوبارہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو جس بندے نے یہ پھٹا بنایا ہے، پہلی مرتبہ اس کو ذرا مشکل ہو سکتی ہے، اسی کو کہو یہ دوبارہ بناؤ تو دوبارہ وہ اس آسانی سے بھی بنا لے گا اور اس سے بہتر بنا لے گا۔ نقاش نقش ثانی بہتر کا شذ اول، وہ بہتر بناتا ہے دوبارہ بنائے۔ یہ تو انسان کی بات ہے، اور اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی ناممکن نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تو جب پہلی بار اس نے بنا لیا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں۔ پھر وہ اس پر یہ کہتے تھے تو وہ جو قیامت ہے وہ لا کے دکھاؤ۔ اگر لا کے نہیں دکھا سکتے تو اس کی تاریخ بتا دو۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ پاک نے اس چیز کو پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو کہتے تھے آپ اللہ کے سب سے بڑے رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو آپ نے بتایا رسولوں کی شان یہ ہے جو اللہ پاک وحی کر دیتے ہیں رسول بس وہی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے باتیں کریں۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اب جب یہ سب باتیں ہو گئیں لیکن انہوں نے کہا میں نہ مانوں، تو اس کا علاج کیا ہے کہ ایسے بندے کو قیامت کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا اختلاف ہٹ درمی کی وجہ سے ختم نہیں کر رہے ہو، تو اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، طے شدہ دن ہے، پھر ادھر ہی بات ہو جائے گی۔ اپنا کام تو کر دیا ہم نے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اگر اس میں کوئی تقسیم والی بات ہے تو بتا دو۔ یہ تو دلائل ہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہمارے دلائل تمہیں گندگی سے نکال کے پاکیزگی کی طرف لا رہے ہیں، اس بات کو سوچو نا۔ یا تو ایسا ہوتا کہ تمہیں پاکیزگی سے نکال کے نعوذ باللہ کسی برائی میں ڈالا جا رہا ہوتا، پھر تو تقسیم بنتی ہے۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ تو بہتری کی طرف لانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو تو اب اللہ کے حوالے ہو، اب اللہ پاک قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے۔ اور یہ بات تو طے ہے نا، یا تم غلط نکلو گے یا ہم غلط نکلیں گے۔ اب خود غور کر لو کہ غلط ہے کون۔ دیکھو یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ دو بندے اپنا کیس لے کے قاضی کے پاس جاتے ہیں، ان دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ایک کہتا ہے زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے ان دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہے کس کی۔ ان میں سے کوئی ایک سچا ہے اور ایک، تو یہیں پہ فیصلہ کر لیں، جس کی ہے اسے کہو بھائی تمہاری ہے، تمہارے حوالے، میری ادھر تک تھی میں نے یہ لے لی، پھر تو ٹھیک ہو گیا کام۔ لیکن جسے پتا ہے وہ قبضے کے چکر میں ہے اور قسمیں کھا رہا ہے، نہ جی میری ہے، پتا تو ہے اسے۔ اب ایسے کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا اور وہ فیصلہ بڑا سخت ہوگا۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، پھر لے آؤ دلائل کے ساتھ بات کرو، یہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، ثابت کر دو کہ اللہ پاک کی یہ صفات ہیں، یہ صفات اس میں بھی موجود ہیں، لہذا یہ اللہ کا شریک ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بل اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب پہ غالب ہے، کل دانائی کا مالک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ کو فقط ہم نے بھیجا پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتی۔ لا یعلمون کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح توحید میں اکثریت
ڈنڈی مار رہی ہے، اس طرح آپ کے مسئلہ نبوت میں بھی ڈنڈی مار رہی ہے۔ تیسری بات، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ جو وعدہ ہے کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ نا کہ کب ہوگا۔ یہ تیسری بات آ گئی قیامت، توحید کا مسئلہ، مسئلہ نبوت، مسئلہ آخرت، یہ ہے مزاج جس کے لیے میں نے گزارشات کی ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ کافۃ للناس، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ٹیلے بھی ہوتے تھے، یہ ٹیلا اور وہ والا ٹیلا، اس کے درمیان پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا جاتا تھا یہ آپ کے کام کی حد ہے۔ دیواریں ہوتی تھی، فصیل، اس فصیل سے اس فصیل تک آپ کا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ اس لیے مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ٹیلوں کا نبی، کوئی فصیلوں کا نبی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے نبی، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے، یہ خاص ہے حضور علیہ السلام، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد اب کوئی وحی نہیں۔ تیسری بات آ گئی قیامت کی، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، وہ اللہ پاک کے ہاں طے ہے، آپ فرما دیں وہ دن جس کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ یقینی ہے، جب اس کی گھڑی آ جائے گی، وہ لحظہ و لمحہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، پھر نہ کوئی اس سے آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ اس کو تھوڑا پہلے کر سکتا ہے، نہ اس کو تھوڑا مؤخر کر سکتا ہے، وہ عین اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دھو کے لائے گا اور رکھ کے اپنے سامنے پیالہ رکھے گا کہ اس کو میں پیتا ہوں، اور دوسرا اپنے پیسے کما کے لائے گا، رکھے گا کہ اس کو میں ابھی گنتا ہوں، تیسرا اپنے کھانے کی چیز بنا کے عمدہ کھانا لا کے رکھے گا کہ اب اس کو میں کھاتا ہوں۔ وہ دودھ پینے والا پیالہ اٹھائے گا، منہ تک نہیں لے جا سکے گا کہ قیامت آ جائے۔ وہ پیسے گننے والا پیسے رکھ کے گننے کے لیے ان پیسوں تک ہاتھ لے جائے گا، لیکن گن نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ وہ کھانے والا کھانا رکھ کے نوالا اٹھائے گا کہ اس کو میں کھا لوں، منہ تک نہیں پہنچا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ جو وقت طے اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، اس وقت پہ قیامت اس طرح آئے گی کہ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اسی طرح قیامت صغریٰ ہے، موت، موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ جو میرا وقت ہے، جو آپ کا وقت ہے، وہ طے ہے، اور عین اس وقت پہ موت آ جائے گی۔ کوئی اس کو نہ ایک لمحہ پہلے کر سکتا ہے، نہ ایک لمحہ بعد کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ قیامت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ تیسری بات کہ تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے کب آئے گی، لیکن جو وقت اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد، عین اپنے وقت پہ وہ آ جائے گی۔ تو مضمون یہاں پہ جو اختتام پذیر ہو رہا ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے؟ فکر آخرت پہ۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ آخرت کی فکر کی۔ مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے جو سبق دیے تھے، اب میری کیفیت اس قسم کی بن گئی ہے کہ میں اپنے گاؤں کا نام لکھ کے کہتے ہیں اس کی زمین پہ قدم رکھتا ہوں، لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پہ چل رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اب اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو گئی ہے۔ جو بندہ دنیا میں جی رہا ہو اور دھیان آخرت کا ہو اس کا، بس سمجھ لو کہ اس کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔